بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اگلے ٹاپک کا آغاز کریں گے جو ہے تحریک علی گڑھ موومنٹ۔ تحریک علی گڑھ کیوں شروع کی گئی، اس کے پیچھے ایسے کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بیٹا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر سخت دباؤ کا شکار تھے اور انتہائی مایوس کن دور سے گزر رہے تھے۔ بقول ولیم ہنٹر، مسلمان قوم جو کبھی ہندوستان میں سیاہ و سفید کی مالک تھی، اب تاریخ میں سیاہ دھبے کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ سر سید نے اپنی تحریک کے ذریعے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی اور اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ حقوق کی جنگ لڑنے کا اصل طریقہ تعلیمی ترقی ہے، آپ نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں اپنے مضبوط قدم جمانے کے لیے انگریز قوم نے یہاں پر سب سے پہلے اپنے تجارتی مراکز قائم کرنے کا آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ جب وہ ان علاقوں میں مضبوطی سے اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو 1857 میں رنگون، جسے آج میانمار کہا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کا اظہار ہندو شعراء کے اشعار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، کام شدی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، بھاگ سے وقت یہ قوموں کو ملا کرتے ہیں۔ ہندوؤں، تم میں ہے گر جذبہ ایماں باقی، رہ نہ جائے کوئی دنیا میں مسلمان باقی۔ اگرچہ اس جنگ آزادی کا آغاز کرنے والا منگل پانڈے بذات خود ایک ہندو تھا، مگر اس جنگ کے خاتمے پر مسلمانوں کو تمام تر کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر ہندو خود بری الذمہ ہو گئے اور مسلمانوں کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ اس کا اظہار خود انگریز ہسٹورین اور تھنکرز نے بھی کیا ہے۔ ولیم ہنٹر نے لکھا، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ نے لکھا، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار تھے۔ باسورت سمتھ نے لکھا، انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ غرض مسلمان تباہی کے دہانے پر تھے۔ ان حالات کی عکاسی سر سید نے کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو۔ غرض مسلم دشمنی میں ان کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا گیا۔ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کمتر گریڈ کی نوکریوں پر رکھا جاتا اور ایک ہی وطن میں صدیوں اکٹھے رہنے والے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کے سعود، کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کے سعود، ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے۔ غرض مسلمان صرف معاشی ہی نہیں بلکہ مذہبی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں بھی نبرد آزما ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کو اس فرسودہ قوم کی دعائیں سن لیں اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے سر سید جیسا عظیم رہنما پیدا کر دیا۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتی ہوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر متقی کو شاہی دربار میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا۔ آپ کی تربیت اور تعمیر اخلاق و کردار میں آپ کے والد کا بہت بڑا دخل رہا۔ 1838 میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1839 میں بحیثیت نائب منشی ملازمت اختیار کر لی۔ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے آپ منصف مقرر ہوئے یا جج مقرر ہوئے۔ 1846 میں آپ کو چیف جج کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور ملازمت کے سلسلے میں آپ کبھی دہلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور اور بنارس میں مقیم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان تمام شہروں میں مسلمانوں کے لیے
تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہ تعلیمی ادارے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ہندو، انگریز یا کوئی بھی کمیونٹی اس میں تعلیم حاصل کرنے میں آزاد تھی۔ 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ آ گئے اور اپنی زندگی کے بقیہ سال اپنے ارادوں کی تکمیل میں یہیں گزار دیے۔ تحریک علی گڑھ کے بڑے مقاصد میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اعتماد کی بحالی، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا اور مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر رچرڈ سائمنڈ نے اس امر کا اعتراف اپنی تصنیف میں کیا ہے کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں یہ صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک ہیں۔ اس تحریک کے دیگر قائدین میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا چراغ علی خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کے اوپر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے تحریک علی گڑھ کو ایک ہماگیر اور جامع تحریک بنا دیا۔ یوں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک علمی تحریک تھی۔ اس تحریک نے تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 1859 میں مراد آباد، 1862 میں غازی پور، وہاں پر مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ 1876 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے آرچ بولڈ، آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا تھا۔ اس سوسائٹی نے سائنس، تاریخ، ادب اور دیگر علوم کی بہت ساری کتابوں کو انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ سوسائٹی کا دفتر 1876 میں علی گڑھ میں منتقل کر دیا گیا۔ 1886 میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا آغاز کیا۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کالج سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ دور دراز مقامات پر اس کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں میں حصول تعلیم کے لیے ایک ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے تحریک علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا۔ What is this yaar? Why it was